بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا أوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل الله المتين وعروة الوثقى أما بعد فقد قال الله الحكيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ حاضرین کے لیے تقوی کی نصیحت کے ساتھ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق تقوی عنایت فرمائے۔ تقوی کہ جس کے لفظی معنی کے اعتبار سے عرض کیا تھا کہ تقوی خود کو خطرے سے بچانا ہے، خود کو محفوظ رکھنا ہے، ہر طرح کے خطرے سے خود کو بچانا، اسے کہتے ہیں تقوی۔ کسی بھی طرح کا خطرہ ہو اور اس خطرے سے جب انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا، کہ اس نے تقوی اختیار کیا، اس نے اپنے آپ کو خطرے سے بچا لیا۔ لیکن جب اخلاقیات کی ٹرمز میں اور قرآن کے مفاہیم میں آپ دیکھیں گے، وہاں جس تقوی کا ذکر ہے تو وہاں ہر خطرہ مراد نہیں ہے۔ وہاں پر جو خطرہ مراد ہے وہ سعادت اور آخرت سے تعلق جو خطرات ہیں، ان خطرات سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے، کہ انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے، نہ کہ محبوس کر لے۔ خود کو حبس نہیں کرنا ہے، خود کو بند نہیں کر لینا ہے کہ ہر چیز سے انسان نے قطع تعلق کر لیا، سماج سے قطع تعلق، رشتہ داروں سے قطع تعلق، دوستوں سے قطع تعلق، اور اس کے بعد انسان نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے۔ کیا کہ میں تقوی اختیار کر رہا ہوں، میں تقوی حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، میں خود کو خطرے سے بچانا چاہ رہا ہوں۔ بندے خدا خطرہ ہی نہیں تو تم بچاؤ گے کہاں؟ خطرہ تو سماج کے درمیان رہنے والوں کے لیے ہے، خطرہ تو سوسائٹی میں رہنے والوں کے لیے ہے۔ غیبت کرنے کا خطرہ، تہمت لگانے کا خطرہ، نامحرموں کو دیکھنے کا خطرہ، چوری کا خطرہ، حقوق الناس کو پامال کرنے کا خطرہ۔ تو خطرات جہاں پر ہیں اس کا نام ہے سوسائٹی، سماج، لوگوں کے درمیان رہنا۔ اب انسان کا کمال یہ ہے کہ سماج کے درمیان رہتے ہوئے خود کو خطرات سے بچائے۔ وہ چیز کہ جو انسان کی سعادت کے لیے خطرہ ہے، انسان کی آخرت کے لیے خطرہ ہے، انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے خطرہ ہے، انسان کے حسنہ کے لیے خطرہ ہے۔ وہ حسنہ
کہ جس کا تعلق دنیا اور آخرت سے ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پروردگار ہمیں حسنہ عطا کر، دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ، اور وقنا عذاب النار، اور ہمیں آخرت کے عذاب کے لیے ہر وہ چیز جو ہمیں عذاب کی طرف لے جائے اس سے بچا لے۔ سب سے اہم ترین ذمہ داری ہم انسان کی یہی ہے، اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو جو سب سے پہلا سبق سکھانا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے۔ وقنا عذاب النار قوا انفسکم واہلیکم النار، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ بچاؤ اس خطرے سے کہ جو خطرہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، جو خطرہ بربادی کی طرف لے کر جانے والا ہے، جو خطرہ جنت سے محروم کرنے والا ہے۔ ایسے خطرے سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اس کی ذمہ داری ہے، اور ان خطروں سے ہی بچانے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے، کہ انسان تقویٰ اختیار کرے۔ جب تقویٰ اختیار کر لے گا تو انسان بچ جائے گا، جب تقویٰ اختیار کر لے گا تو خود بھی تہمت نہیں لگائے گا اور تہمت لگانے بھی نہیں دے گا۔ جب انسان تقویٰ اختیار کر لے گا تو خود بھی چوری نہیں کرے گا اور چوری کرنے بھی نہیں دے گا۔ جب انسان تقویٰ اختیار کر لے گا تو خود بھی ظلم نہیں کرے گا اور ظلم کرنے بھی نہیں دے گا اور ظلم سہے گا بھی نہیں۔ خود ظلم سہنا بھی ظلم ہے، کہ انسان ظلم سہتا جا رہا ہے، ارے میں کیا کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ نہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کوئی تیسرا راستہ انسان کے لیے ہے ہی نہیں۔ یا کرو یا بولو، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ ظلم کے خلاف سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف کرو، سٹینڈ لو، پلاننگ کرو، ایکشن میں آؤ، حرکت میں آؤ۔ اور اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ نہیں میں بول بھی نہیں سکتا، نہ، بولنا تو ہے تمہیں۔ ائمہ کی زندگی میں، ان کے اصحاب کی زندگی میں آپ کو لا تعداد ایسی مثالیں ملیں گی۔ جناب ابوذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو آپ دیکھیے، کہ جو فوج سے اکیلے نہیں لڑ سکتے تھے، شامی لشکر سے اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن کیا دربار امیر شام میں جا کر اس کی تندوری کھاتے تھے، اس کا ہم نوالا ہم پیالہ ہوتے تھے، کیا اس کی تعریفیں کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ زبان سے وہ مقابلہ کرتے تھے، اور ان کی زبان کا اثر ایسا ہوا کہ جس انسان نے تلوار نہیں چلایا، تلوار نہیں اٹھایا، صرف زبان چلایا، تو تخت اور تاج اور حکومت اور سلطنت سب کچھ ہوتے ہوئے انسان گھبرا گیا اور ان کو ربضہ بھجوا دیا، وہاں سے نکال دیا گیا کہ یہ میری حکومت کو گرا دے گا۔ آپ اندازہ کیجئے، یعنی دشمن خود اعتراف کر رہا ہے کہ حق پہ رہنے والے اگر اکیلے ایک نے بھی زبان ہلا دی تو اس کے ذریعے سے حکومت گر جاتی ہے، چجائے کہ حق پہ رہنے والے جب تعداد میں ہوں تو پھر تو بدرجہ اولیٰ انہیں بولنا چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ یہی علامت ہے اس انسان کی کہ اس کے پاس تقویٰ نہیں ہے، کہ جو ظلم سہ رہا ہے، یہ ظلم کیوں سہ رہا ہے؟ چونکہ تقویٰ نہیں ہے تیرے پاس۔ خب ظلم سہنا بھی ظلم ہے۔ آپ فلسطینیوں کو دیکھیے کہ برسا برس سے 70 سال سے زیادہ ہو گئے کہ ان کے پاس مقابلے کے لیے ٹینک سے مقابلے کے لیے ٹینک نہیں ہیں، بندوقوں سے مقابلے کے لیے بندوقیں نہیں ہیں، لیکن پتھروں سے وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، پتھروں سے مقابلہ کر رہے ہیں، زبان سے مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں کھڑے رہ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اندازہ کریں آپ، اور ان کے اسی مقابلے نے، ان کے اسی مقاومت نے، ان کے اسی سٹینڈ نے
آج پوری دنیا کے انسانوں کو اسٹینڈ لینے پر مجبور کر دیا ہے. آپ غور کریں. اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں پر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اہل حق نے جو با تقویٰ تھے، جن کے پاس تقویٰ تھا اور آج بھی جن کے پاس تقویٰ ہے، کہ وہ ظالموں کے مقابلے میں، حاکموں کے مقابلے میں، فاسق و فاجروں کے مقابلے میں، ان کے پاس فوج نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، سپاہی نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اپنے خطبے کے ذریعے سے لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں، اپنی تقریروں کے ذریعے سے، اپنی مجلسوں کے ذریعے سے. اور نہ صرف حسینیوں کی بات ہے، شیعوں کی بات ہے، عزاداروں کی بات ہے، نہ، شیعہ، غیر شیعہ، اہل سنت، ہندو، سکھ، عیسائی، ہر طبقے کا انسان آپ دیکھیے جو حق پسند ہے وہ مقابلے میں کھڑا ہے اور وہ زبان چلا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنا مدعا رکھ رہا ہے، وہ خاموش تماشا ہی نہیں بنا ہے. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو بیچارے جیل میں چلے گئے، کتنے انٹلیکچوئلس ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، یونیورسٹی جانے والے بچے ہیں، بچیاں ہیں، اور کمال کی آپ تصویریں دیکھیے ان کی کہ مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، ذرا بھی ڈر نہیں، خوف نہیں. کتنے جرنلسٹ ہیں کہ صرف اس بات پہ، اس وجہ سے جیل میں ڈال دیے گئے کہ وہ حق بول رہے ہیں. لہٰذا عزیزان گرامی، تقوی کی علامت ہی ہے کہ خود کو خطرے سے بچانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کون سے خطرے سے؟ وہ خطرہ کہ جو اس کو جہنم کی طرف لے کر جائے. نہ کہ حق کے خاطر، مظلوم کی حمایت کے خاطر موت کا خطرہ، جیل میں جانے کا خطرہ. نہ، با تقوی انسان ان چیزوں سے نہیں گھبراتا ہے، اور یہ چیزیں اس کے لیے کوئی ذلت اور رسوائی نہیں ہے. کہ ارے میں سماج میں کیا منہ دکھاؤں گا اگر میں جیل میں ڈال دیا جاؤں گا، میں سماج میں کیا منہ دکھاؤں گا اگر حق کے خاطر میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی جائیں گی، میں سماج میں کیا منہ دکھاؤں گا. ائمہ کی زندگی میں نہیں ملتا ہے قید خانہ حق کے خاطر، ائمہ کی زندگی میں نہیں ملتا ہے حق کے خاطر ہاتھوں میں ہتھکڑی. لیکن آپ دیکھیے، ارے آپ کو امامے کا خیال رکھنا چاہیے، کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ تو بہت بے عزتی ہوگی. اور چوتھے امام کے امامے سے افضل ہے یہ امامہ؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے امامے سے افضل ہے امامہ؟ کیا آغا خوئی قید خانے میں نہیں ڈالے گئے اپنی زندگی کے آخری ایام میں؟ کیا امام خمینی قید میں نہیں ڈالے گئے؟ کیا آقا خامنئی قید میں نہیں ڈالے گئے؟ کیا مکارم شیرازی صاحب قید میں نہیں ڈالے گئے؟ ایسے بہت سارے علماء اکرام ہیں، مراجع اکرام ہیں، مجتہد ہیں، جیل میں ڈال دیے گئے. کیا ابراہیم زکزکی صاحب ایک عرصے تک جیل میں نہیں ڈالے گئے؟ زہر نہیں دیا گیا ان کو، ان کی اہلیہ کو؟ کتنا ٹارچر کیا گیا ان کو؟ اور کمال ہے کہ اسی امامے میں وہ رہتے تھے. اندازہ کیا آپ ہیں سمجھ رہے ہیں کہ امامے کی عزت یہ ہے کہ وہ جیل میں نہیں جانا چاہیے، چاہے حق کے خاطر ہی کیوں نہ ہو، چاہے مظلوم کی حمایت میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے ظالم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ایسا راستہ نکالیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اندازہ کریں آپ، ایسا ڈر اور خوف یہ کیوں ہے؟ یہ یہی ہے کہ انسان کو تقویٰ نہیں ہے اس کے پاس. یہ تقوی کا مطلب کیا سمجھتا ہے؟ یعنی سماج سے اپنے آپ کو الگ کر لو، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، بس اللہ اللہ. ایسے بندے سے تو اللہ بھی کہتا ہے کہ تجھ سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں. ایسا بندہ کس کام کا؟ کیا تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے کہ جب ایک قوم کے اوپر عذاب آیا تو فرشتے نے کہا پروردگار میں نے عذاب تیرے حکم کی مخالفت اس لیے کی کہ پروردگار وہاں پر میں نے جانے کے بعد دیکھا ایک عبادت گزار ترین بندہ موجود ہے تیرا،
اور وہ سال ہر سال سے بس عبادت کو کسی سے کچھ لینا ہی دینا نہیں ہے، وہ ان کے گناہوں میں شریک نہیں ہے، اس نے یہ سب گناہ کیا ہی نہیں ہے، کیا پھر بھی میں اس زمین کو الٹ دوں؟ خدا نے کہا اس عبادت گزار کے ساتھ الٹ دو۔ اندازہ کیا کیوں پروردگار وہ تو عبادت گزار ہے؟ ہاں، کہ اس لیے کہ وہ عبادت گزار تو ہے، لیکن اس نے لوگوں کو برائی سے نہیں روکا۔ خدا نے کیا کہا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، تم اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ اور تمہارے اڑوس پڑوس والوں کو، رشتہ داروں کو، بھائی بہنوں کو، قوم کو، ساتھیوں کو۔ ارے نہیں ہم سے کیا، ہم کیا بولیں گے؟ اور آپ گئے شادی میں، بینڈ باجا بج رہا ہے، سب کچھ ہو رہا، آپ منع کیجئے، کہیے، نہ روکے، وہ ایک الگ چیز ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہنا۔ ارے نہیں وہ تو وہاں ہو رہا ہے، ہم منہ پھیر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے کون سی بات ہے منہ پھیر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ منہ پھیر کے بیٹھ جائیں گے، خدا تو منہ پھیر کے نہیں بیٹھا ہے، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں نا، عالم محضر خدا ہے۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے بہانے لوگ لے کر آتے ہیں، اب یہی ساری دلیل ہے کہ اس انسان کے پاس تقوی نہیں ہے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد ہمیں توفیق تقوی عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ علیکم السلام۔ صلی علی محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد، وعلى قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى بدعة خاتم النبيين فاطمة بنت محمد، والحسن بن علي المجتبى، حسین ابن علی الشہید بکربلا، وعلی ابن الحسین زین العابدین، محمد ابن علی الباقر، جعفر ابن محمد الصادق، موسیٰ ابن جعفر الکاظم، وعلی ابن موسیٰ الرضا، محمد ابن علی التقی، وعلی ابن محمد النقی، والحسن ابن علی العسکری، اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان، اللہم عجل فرجا وساہل مخرجا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل الله المتين، أما بعد فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ دوبارہ سب سے پہلے اپنے آپ کو میں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حاضرین کو تقوی کی نصیحت کے ساتھ دعا ہے، پروردگار ہمیں توفیق تقوی عنایت فرما۔
دوسرے خطبے کے حوالے سے ہمارے سامنے جو مناسبتیں ہیں، ایک مناسبت 8 شوال المکرم انہدام جنت البقیع ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت کے بنا پر 10 شوال المکرم ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ شریف کے آخری نائب کی رحلت کی تاریخ ہے، اور اس کے بعد ایک سلسلہ مرجعیت سے رجوع کا شروع ہوا، اور اس کے علاوہ عالمی سطح کے اوپر جو مسائل ہیں اور آپ کے ملکی اور علاقائی سطح پر۔ سب سے پہلے عزیزان گرامی جو ایک اہم مناسبت ہمارے سامنے ہے وہ روز انہدام جنت البقیع کے، جس کے تقریباً 99 سال ہو جائیں گے، اور اس مدعے کو بھی، اس ایشو کو بھی دشمن نے بہت چاہا، کوشش کیا کہ اسے لوگ بھلا دیں، نظر انداز کر دیں، لیکن آج بھی اس مناسبت سے لوگ اپنے یہاں اپنے علاقوں میں احتجاج کا سلسلہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اور آل سعود کے اس گھنونے جرم کو لوگوں کے ذہنوں سے مٹنے نہیں دے رہے ہیں۔ اور ہماری ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جو ظلم، جن ظلم کا ارتکاب مرتکب ہوئے ہیں ظالم، اس سے لوگوں کو اویئر کریں، لوگوں کو بتاتے رہیں، نہ خود غافل رہیں اور نہ لوگوں کو غافل ہونے دیں۔ عزیزان گرامی، جنت البقیع کے انہدام کے سلسلے میں جو ایک عالمی سطح پر بیداری وجود میں آئی تھی، وہ واقعاً قابل تعریف اور قابل غور ہے کہ نہ فرنٹ پہ کوئی لیڈر تھا، نہ کسی نے کوئی لیڈنگ رول پلے کیا، اور کچھ بھی نہیں، لیکن ہندوستان سے لے کے افریقہ تک کے مسلمان سڑکوں پہ نکل آئے تھے، اور ان کا یہ سڑکوں پر نکلنا آل سعود کو مجبور کیا کہ وہ آل سعود جو پیغمبر کے روضے کو بھی گرانا چاہتا تھا وہ رک گیا، اور جو بار بار امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے آئے ہیں، آغا رہبر بھی اس کے اوپر زور دے رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہمیشہ میدان میں رہیے، یاد رکھیے، ہمیشہ میدان میں رہیے، ہر اینگل سے میدان میں رہیے، غافل نہیں رہیے۔ ہماری غفلت ظالم کو موقع دیتی ہے۔ آپ ہمارے ملک میں ہی دیکھیے کہ ایک طرف ہمارے خلاف پارلیمنٹ میں کیسے کیسے بل پاس ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کوئی مدعا چھیڑ کر ہمیں اس سے غافل کر دیا جاتا ہے، اور جب اس مدعے سے ہم باہر نکلتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے ارے یہ بل پاس ہو گیا، ارے وہ بل پاس ہو گیا، اور پھر سب سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ واقعاً اسلام کے دشمن ہیں، واقعاً یہ اسلام مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مٹا نہیں سکتے، یہ لکھ کے رکھ لیں، یہ یاد رکھیں، یہ ان کی نادانی ہے۔ نہ یہ اسلام کو مٹا سکتے ہیں روئے زمین سے، نہ مسلمانوں کو مٹا سکتے ہیں روئے زمین سے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں کا وجود ان سے نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ اس غفلت میں ہے، یہ اس خواب و خیال میں ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا وجود ہماری وجہ سے ہے۔ اگر ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تو یہ لوگ پاور میں آ جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اگر ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، لہٰذا ہم اگر ایکٹیو رہیں گے تو یہ نابود ہو سکتے ہیں۔ تم نہیں، پوری کائنات مل کے ایکٹیو ہو جائے تب بھی اسلام کو نابود نہیں کر سکتے ہو، اور آج بھی یہی ہے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے
تمہارے پاس تو ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. تم خود گلا کر رہے ہو، شکوا کر رہے تھے کہ میں تو تھک گیا، اتنا بلاتا ہوں کوئی نہیں آتا ہے، فلاں جیل میں ہے کوئی نہیں آ رہا، فلاں جیل میں کوئی نہیں آ رہا، فلاں کے ساتھ ایسا ہوا کوئی نہیں آ رہا. تم خود اعتراف کر رہے ہو کہ تھک گئے. جو انسان خود اپنے دھرم والوں کے مقابلے میں تھک جائے وہ خدا کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جس نے خود اعتراف کر لیا کہ نہیں میں تو تھک چکا ہوں ان سب لوگوں سے. لیکن ان باتوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں چونکہ ارے اس نے تو اعتراف کر لیا، یہ تھک گیا، یہ سرنڈر ہو گیا ہے، لہٰذا کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں. جی نہیں، ٹینشن تو تا قائم قیامت رہے گا. جب تک انسان رہے گا ٹینشن رہے گا. یہ آپ یاد رکھیے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان روئے زمین پر ہو اور ٹینشن نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان روئے زمین پر ہو اور غیبت نہ ہو، انسان روئے زمین پر ہو لڑائی نہ ہو، انسان روئے زمین پر ہو قتل نہ ہو، انسان روئے زمین پر ہو تہمت نہ لگائے، انسان روئے زمین. یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو ٹینشن تو رہے گا، یہ بھول جائیے. ہاں بس فرق کیا رہے گا؟ ایک دور ایسے ٹینشن کا رہے گا کہ ظالم بھی ٹینشن میں ہوگا، مظلوم بھی ٹینشن میں ہوگا. مظلوم کو انصاف نہیں ملے گا، وہ اس ٹینشن میں رہے گا کہ انصاف نہیں مل رہا مجھے، انصاف نہیں مل رہا مجھے، انصاف نہیں مل رہا ہے. ظالم جو ہے وہ ٹینشن میں ہے کہ کوئی میرے مقابلے میں پاور میں نہ آ جائے، کوئی میرے مقابلے میں پاور میں نہ آ جائے. تو سب ٹینشن میں. لیکن ہاں ایک حکومت ایسی قائم ہوگی کہ جب یاد رکھیے ظالم تو ٹینشن میں رہے گا لیکن مظلوم ٹینشن میں نہیں رہے گا. کیوں؟ چونکہ مظلوم کو یہ اطمینان ہوگا کہ ٹھیک ہے میرے اوپر ظلم ہوا ہے لیکن انصاف مجھے اس دنیا میں ہی ملے گا. وہ حکومت قائم ہو کے رہے گی، وہ کسی کے روکنے سے نہیں رکنے والی ہے، کسی کے منع کرنے سے نہیں ہونے والی ہے. آج آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ امریکہ، اسرائیل اور ان کے پٹھو آل سعود، داعش، یہ سب یہ ایران کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ نہیں آقا، یہ ایران کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، یہ امام زمانہ کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ امام زمانہ کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ حکومت جہانی امام مہدی علیہ السلام کو روکنا چاہتے ہیں جو ان کے اختیار میں نہیں ہے. تم وہ کام کرو جو تمہارے اختیار میں ہو، وہ کام مت کرو جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اب چاند پہ جانا تمہارے اختیار میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پتہ نہیں کون کون سے پلانٹس پہ جانا تمہارے اختیار میں ہے، لیکن اسلام ختم کر دینا تمہارے اختیار میں نہیں ہے. مسلمانوں کو نابود کر دینا روئے ہستی سے تمہارے اختیار میں نہیں ہے. حکومت امام مہدی علیہ السلام کو روک دینا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. عدل کی حکومت قائم ہو کے رہے گی، تمہارے چاہنے نہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اس کے اندر ہمارا رول کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آیا ہم سرنڈر ہیں ان کے سامنے؟ اگر ہم سرنڈر ہیں ان کے سامنے تو یقین جانیے ہم بھی امام کی حکومت میں رکاوٹ بنے ہوئے. ہر وہ کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا صدقہ و خیرات اور کتنا ہی بلین روپے خمس دینے والا کیوں نہ ہو، ہر سال حج پہ جانے والا ہی کیوں نہ ہو، بار بار عمرے کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، پورے سال روزے رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مولائی، ملنگی اور پتہ نہیں جو جو القاب آپ دے سکتے ہو دے دیجئے، اگر وہ ظالم کا حامی ہے تو امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے. وہ اس خوش فہمی میں نہیں رہے کہ چونکہ بی جے پی کے زمانے میں میں منتری بن گیا تو امام کی حکومت میں بھی یقیناً میں منتری بنوں گا. مطمئن رہے وہ فلاں پارٹی کی حکومت میں منتری ہوں تو میں یقیناً امام کی حکومت کا بھی منتری رہوں گا. جی نہیں. اس حکومت میں آپ کی کیا ویلیو ہوگی، اس حکومت میں آپ کا کیا رول ہوگا، وہ غیبت میں ہی پتہ چل رہا ہے. غیبت میں ہی، ان کی غیبت میں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کیا رول نبھائیں گے.
جس طریقے سے آج آپ مظلوموں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، تو امام زمانہ سے بڑا مظلوم کون ہے آقا؟ کون ہے امام زمانہ سے مظلوم؟ کہ جو 1128 سال سے مسلسل ظلم کا شکار ہے، کیسے کیسے ظلم کو وہ دیکھ رہے ہیں اور انتظار میں اور دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار کب اذن ظہور ہوگا۔ لیکن دوسری طرف جب دیکھتے ہیں ہم جیسے نااہل، کاہل، سست کچھ نہیں کر رہے ہیں، عزیزان کرام یاد رکھیے، ہمیں جو کچھ کرنا ہے کریں، لیکن سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہمیں سپاہی بننا ہے۔ ہمیں وہ ڈاکٹر بننا ہے کہ جو سپاہی ہو۔ ڈاکٹر بننے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن اگر ڈاکٹر ہے سپاہی نہیں ہے تو یہ ڈاکٹر کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمیں وہ انجینئر بننا ہے کہ جو سپاہی ہو، ہمیں وہ بیرسٹر بننا ہے وہ جو سپاہی ہو۔ جس فیلڈ میں آپ جائیے، لیکن یاد رکھیں سب سے پہلی ذمہ داری یہ کہ سپاہی بنو۔ سپاہی یعنی الرٹ، ہمیشہ تیار، ہر وقت تیار، نئے کہ آج سنڈے ہے بھائی میری چھٹی، آج کلینک بند ہوگا۔ یہ سپاہی نہیں ہے، سپاہی نہیں ہے۔ سمجھا؟ سپاہی کے کیلنڈر میں چھٹی ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں نے بارہا کہا کہ مجھے آپ بتا دیجئے امام زمانہ علیہ السلام کس دن چھٹی لیتے ہیں، کس ٹائم چھٹی لیتے ہیں، آپ بتا دیجئے مجھے، بتائیں آپ۔ پھر ہمارے کیلنڈر میں کہاں سے آیا چھٹی کا لفظ؟ وہ چھٹی اگر ہے جاب سے چھٹی، بزنس سے چھٹی، مارکیٹ سے چھٹی، تو مارکیٹ سے چھٹی ہے، ہماری ذمہ داریوں سے چھٹی نہیں ہے۔ جاب سے چھٹی کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ میری ذمہ داری سے چھٹی ہو گئی۔ ہاں، ایک سپاہی کی خاص طور سے وہ سپاہی جب امام مہدی علیہ السلام کا سپاہی ہو تو اس کے کیلنڈر میں چھٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے آگا۔ آپ مراجع کرام کی چھٹی بتائیے نا، کس دن چھٹی ہوتی ہے؟ ہاں، آپ کہیں گے نہیں جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے نا، جمعہ کے دن درس کی چھٹی ہوتی ہے، ذمہ داریوں کی چھٹی نہیں ہوتی ہے۔ ذمہ داریاں اور ہیں اور آپ کا سبجیکٹ اور ہے، آپ کی فیلڈ اور ہے۔ ہم لوگ ذمہ داریوں سے ہی چھٹی کر لیتے ہیں۔ سنڈے کو میری چھٹی ہے، میں کیا کروں گا؟ میں پورے دن سوؤں گا۔ اب ذمہ داری کو آپ نے چھٹی کر دیا۔ سنڈے کو آپ کو جاب سے چھٹی اس لیے ملی ہے کہ آپ جائیے رشتہ داروں سے ملاقات کیجئے، آپ جائیے بھائی سے ملاقات کیجئے، آپ جائیے بہن سے ملاقات کیجئے، آپ جائیے بھانجے بھتیجوں سے ملاقات کیجئے، آپ جائیے دوستوں سے ملاقات کیجئے، آپ بچوں کو لے کر جائیے، رشتہ داروں سے ملائیے۔ چچا کو پتہ ہی نہیں کہ بھتیجے کون ہیں، بھتیجے کو پتہ نہیں ہے میرے چاچا ہیں۔ اندازہ کر لیں آپ، یہ حال ہے۔ تو چھٹی نہیں ہے، الٹا چھٹی کے موقع پہ تو اور عبادت کرنا ہے انسان کو، کہ دنیا سے دور رہنے کی فرصت ملی ہے تو اسے سونے میں نہیں گزارنا ہے، بلکہ ایک ایک لمحے کو سونا بنا دینا ہے، ایک ایک سیکنڈ کو سونا بنا دینا ہے۔ مشکل یہی ہے، ایک برادر نے بڑا اچھا کہا کہ کہا ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم دن، مہینہ، ہفتہ اور گھنٹے کے حساب سے ہم کام کرتے ہیں، نا ہمیں سیکنڈ کے حساب سے کام کرنا چاہیے، نہ کہ گھنٹے کے حساب سے، نہ کہ منٹس کے اعتبار سے حساب سے، نا وہ کہتے نہیں ہمیں سیکنڈ کے حساب سے کام کرنا چاہیے۔ چونکہ ہم گھنٹے کے حساب سے کرتے ہیں، ہم دنوں کے حساب سے کرتے ہیں، ہم ہفتوں کے حساب سے کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہے؟ ہم اس مقام پر نہیں پہنچے ہیں۔ ہماری بہت ذمہ داری ہے۔ ماہ رمضان المبارک تمام ہو گیا تو یعنی فجر کی جماعت کی چھٹی، ظہرین کی چھٹی، اول وقت کی چھٹی، مغرب عشاء کی باجماعت چھٹی، خیرات کی چھٹی، صدقات کی چھٹی، صلہ رحم کی چھٹی،
دعاؤں کی چھٹی، استغفار کی چھٹی، مناجات کی چھٹی۔ اپنی ایک گفتگو میں کہا تھا، آپ خود غور کیجئے، ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجہ ہیں۔ ایک وجہ کیا ہے کہ مسلمان اول وقت نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، سمجھے آپ؟ اور دشمن کو سب سے زیادہ جو ڈر لگتا ہے، پتہ ہے کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ آپ کی نمازوں سے ڈر نہیں لگتا، وہ تو کہتا ہے آپ جی بھر کے نماز پڑھیے۔ آپ کے لاؤڈ اسپیکر سے بھی ڈر نہیں لگتا اس کو، کہتا ہے اور چلا کے دعا کرو، سمجھے آپ کے حج سے بھی ڈر نہیں لگتا، وہ کہتا ہے لو پیسہ جاؤ حج کرنے کے لیے۔ پتہ ہے دشمن کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ آپ کے اول وقت نماز پڑھنے سے ڈر لگتا ہے، سمجھے آپ؟ وہ بس اسی فکر میں لگا ہوا، آپ کو اسی لیے بیزی لگ رہا ہے کہ اول وقت یہ نماز کے پابند نہ بنے۔ بس جو نماز پڑھے بالکل پڑھے، اول وقت نہیں پڑھنا چاہیے۔ ورنہ آپ خود سوچ لیجئے کہ سال میں صرف ایک بار آپ لوگ اول وقت پڑھتے ہیں تو سب کچھ بند ہو جاتا ہے، سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ دشمنوں کی دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہیں، ارے دیکھو ان کو کتنے سارے ہیں، کتنے ہیں، کہاں سے نکل آتے ہیں، کدھر سے آ جاتے ہیں، کیا ہوگا 2024 میں تو ان کا وزیر اعظم انہی کا ہوگا۔ تعداد دیکھو ان کی بڑھتے جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ سوچیں صرف ایک نماز سال میں آپ لوگ پڑھتے ہیں اول وقت، دشمن اتنا گھبرا رہا ہے۔ ہر نماز اول وقت پڑھنے لگیں گے آپ تو دشمن کا کیا حال ہوگا آپ خود سوچئے۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں ارے ہاں پڑھ لوں گا نا۔ جب ائمہ نے کہا ہے اول وقت نماز جب تم پڑھتے ہو تو شیطان کی ناک زمین پر رگڑ دی جاتی ہے، اول وقت نماز۔ ٹیلر آیا ایت اللہ مرشی نجفی صاحب کے پاس ناپ لینے کے لیے، 1 منٹ باقی تھا نماز اذان کے لیے، تو آقا مرشی نے کہا کہ چلو نماز پڑھ لیتے پہلے۔ آقا ابھی 1 منٹ بچا ہے، میں تو ابھی منٹوں میں بھی ناپ لے لوں گا آپ کی، ہو جائے گا۔ بولے خوب، یہی 1 منٹ جو رک جائیں گے ہم، شیطان کامیاب ہو جائے گا۔ دیکھو میں نے انہیں 1 منٹ دیر کر دیا نماز، یہی 1 منٹ، آپ دیکھ رہے ہیں، یہی 1 منٹ کافی ہے نا۔ اور بہت سے لوگ آپ دیکھیے، بچیاں پریشان ہیں شادی اور ان سارے ایشوز کے لیے آگا۔ میں آپ کو یقین جانیے کتنے ایسے معاملے ہیں کہ جہاں سوچا بھی نہیں تھا ایسی جگہ کیسے شادی ہو گئی۔ اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے ان بچیوں کا تو اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ یہ اول وقت نماز پڑھنے والی بچیاں ہیں۔ ایک چھوٹا سا فائدہ ہے اول وقت نماز کا، چھوٹا سا فائدہ ہے کہ جب تم نے اول وقت اللہ کے حق کا خیال کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اول وقت تمہاری عمر کا اور اللہ تمہارا خیال نہ رکھے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم چاہتے ہو میری جیسے میں بولوں فوراً سن لینا تو بھائی، تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں دن بھر میں 5 بار بلاتا ہوں تجھے بھائی، تو ایک بار بھی نہیں سنتا ہے۔ کیا بھائی کتنا کب سے کال کر رہا ہوں تجھے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے میں کال کر رہا ہوں، تو ایک جواب ہی نہیں دے رہا ہے۔ وہ بھی پلٹ کے بولے گا تجھے صرف 5-10 سال ہوئے، میں تو روزانہ تجھے کال کرتا ہوں، 5 بار کال کرتا ہوں، تو میرا کال نہیں اٹھاتا ہے، لیکن مجھے ذرا بھی برا نہیں لگتا ہے۔ اس کے باوجود بھی تو میری بارگاہ میں آ جائے گا کہ میں آ گیا تو دوبارہ ہمارے ریلیشن سٹرونگ ہو جائیں گے، کوئی نہیں توڑ سکتا پھر اسے۔ لیکن ہمیں نہیں سمجھتے ان چیزوں کو۔ خدا کے واسطے اپنے آپ کو اول وقت نماز کا اول وقت پابند بنائے۔ سب سے بہترین چیز نماز اول وقت با جماعت مسجد میں، سب سے بہترین چیز نماز اول وقت با جماعت مسجد میں۔ اور مسجد میں نہیں پڑھ سکتے ہو اول وقت پڑھو، جماعت سے پڑھو۔ وہ جماعت بھی پاسبل نہیں ہے تو کم سے کم اول وقت تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔
اس میں سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، یہ آپشن نہیں ہے، نا، ایک نہ ایک آپشن کو تو اپنانا ہی اپنانا ان تینوں میں سے، پھر آپ دیکھیے کہاں پہنچتے آپ۔ تو عزیزان گرامی، بات یہاں تک کیسے پہنچی؟ میدان میں رہنے سے۔ اول وقت نماز پڑھنا بھی میدان میں رہنا ہے، میدان میں ٹکے رہنا ہے۔ میدان میں رہنے والوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، میدان میں ٹکے رہنے والے لوگوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اب یہاں پر رول جو ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ پھر امام صاحب کا ہوتا ہے۔ آیا یہ قوم جو اول وقت میدان میں حاضر ہو گئی ہے تو پھر ان سے ہی کیا کام لیتا، وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ خالی اول وقت میدان میں آ جانا کافی نہیں، اول وقت میدان میں تو آ گیا لیکن کیا ہے؟ ہاتھ خالی ہے۔ دشمن پہ غلبہ پا سکتے ہو؟ نہیں۔ پلاننگ نہیں ہے، دشمن پہ غلبہ پا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہاں، اب امام صاحب آپ کا رول ہے، امت تو آ گئی وقت کے اوپر، اب آپ کے پاس کیا پلان ہے اس کی ترقی کی طرف لے جانے کے لیے؟ اس رول کو پلے کیجیے، اس رول کو ادا کیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس جماعت ہو گئی نا ہماری، بس کیسا بھی ہو کوئی بھی امام صاحب کھڑے کافی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اول وقت میدان میں ہیں تو آپ کا اول وقت میدان میں رہنا کافی نہیں، وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اگر امام اول وقت پلانر نہیں ہوگا، ایکشن پلان نہیں ہوگا اس کے پاس، یہ آپ کا اول وقت آنا ضائع ہو جائے گا۔ تاریخ میں بے شمار مثالیں اس کی ملتی ہیں کہ لشکر تو اول وقت موجود تھا، امام صاحب کہاں ہے؟ وہ تو آگے آگے بھاگ گئے۔ بے شمار مثالیں، لیکن وہی جب اول وقت لشکر موجود تھا اور امام بھی ویسا تھا کہ جس کے پاس ایکشن پلان موجود تھا، تو وہ جنگ جو کئی دنوں سے فتح نہیں ہو پا رہی تھی، منٹوں میں فتح ہو گئی۔ امام کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب امت اول وقت موجود ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ان سارے ایشوز کو ہلکا نہ لیں، پلان کریں، ایکشن پلان تیار کریں، شارٹ ٹرم پلان، لانگ ٹرم پلان۔ خاص طور سے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کی ترقی، تعلیم، ہنر، جیم، سپورٹس، جس فیلڈ میں آپ کسی لائق سمجھتے ہیں، ہماری انجمن حاضر ہے آپ کے ساتھ۔ ہر وہ کام کہ جو آپ کو ترقی کی طرف لے کے جائے، بلندی کی طرف لے کے جائے، ہم لوگ کا مقصد یہی ہے۔ بارہا میں نے کہا کہ ہم سب کو یہی کرنا ہے، قوم کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے، قوم کو بلندی کی طرف لے کر جانا ہے۔ فلسفہ روزے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور فلسفہ عاشورہ کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد ہمیں توفیق تقوی عنایت فرما۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے عافیت قرار دے، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار محافظین حرم کی حفاظت فرما، پروردگار مستضعفین جہان کی حفاظت فرما، پروردگار مومنین جہان کی حفاظت فرما۔ علماء کرام، مراجع کرام، بالخصوص مرجع علی قدر آقا سیستانی رہبر معظم آقا خامنئی کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام، بالخصوص امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، آل سعود کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہمارے ملک کو ہر طرح کی بلا اور آفات سے محفوظ فرما، بالخصوص جتنے بھی کرپٹ، فاسق، فاجر، ظالم، ڈکیت، ان تمام لوگوں سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں اور ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ، عاجل عافیت، سلامتی، تندرستی عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ